وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد صلى الله على النبي الأمي وآله وأصحابه صلى الله عليه وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ سورۃ الحدید کی آیت نمبر 20 میں اللہ تعالی نے یہ پیغام عبرت و نصیحت و موعظت اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو عطا فرمایا ہے کہ دنیا کی زندگی وہ دراصل آخرت کی زندگی ہے، جبکہ اس کو آخرت کے لیے گزارا جائے۔ دنیا کی زندگی بھی آخرت کے لیے ہے، جبکہ اس کو آخرت کے لیے گزارا جائے۔ اور اگر دنیاوی زندگی محض دنیا کے لیے ہو، دنیا کی زندگی دنیا ہی کے لیے ہو، دنیاوی طمع اور لالچ کے لیے ہو، دنیاوی شہرت کے حصول کے لیے ہو، دنیاوی مقاصد عیش و عشرت اور ظاہری زندگی کو پرتعیش بنانے کے لیے ہو، تو پھر دنیاوی زندگی وہ دنیا کے لیے ہوگی اور وہ لہو اور لعب ہے۔ دوبارہ سے اس بات کو سمجھیے کہ دراصل دنیا کی زندگی ہی آخرت کے لیے بنیاد ہے۔ اگر یہ زندگی اللہ کی رضا میں گزرے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع میں گزرے، قرآن اور حدیث کے مطابق گزرے، شریعت کے مطابق گزرے، تو پھر یہ آخرت کی زندگی ہے، یہ آخرت کے لیے سرمایہ ہے، آخرت کے لیے درجات کی بلندی کا سبب ہے، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ انعامات، بے شمار انعامات کے حصول کا ذریعہ اور باعث ہے۔ بخلاف اس کے کہ اگر دنیا کی زندگی اس لیے گزاری جائے کہ دنیاوی مقاصد حاصل ہوں، پیسے اور شہرت کے حصول میں اپنی قیمتی زندگی کو ضائع کر دیا جائے اور یہ خیال نہ رکھا جائے کہ اللہ کی رضا ہے یا نہیں، اللہ تعالیٰ کے اور اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو پس پش ڈال کر تعیش، عیش پرستی اور آسان زندگی کے حصول میں ایک مسلمان یہ بھول ہی جائے کہ مجھے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، تو پھر یہ لہو و لعب ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے سورۃ الحدید کی آیت نمبر 20 میں ارشاد ہوتا ہے، اعلموا انما الحیات الدنیا، جان لو، خوب جان لو، اچھی طرح سمجھ لو، یہ بات غور سے سنو کہ انما الحیات الدنیا، وہ دنیا کی زندگی جو دنیا کے لیے ہو، وہ لہو و لعب ہے، کھیل تماشا ہے۔ جیسا کہ بچوں کا کام ہے، کھیل تماشے میں جی لگنا یہ بچوں کا مشغلہ ہے۔ تم بچے تو نہیں، سمجھدار ہو، عاقل ہو، بالغ ہو، بچے تو مکلف نہیں ہیں۔ وہ اگر کھیل کود میں وقت ضائع کرتے ہیں تو ان کی سوچ ہی اس قدر ہے کہ وہ کھیل تماشے میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ تم تو سمجھدار ہو، عاقل بالغ ہو، مکلف ہو، اچھے برے کی تمیز رکھتے ہو، تمہیں معلوم ہے کہ نفع اور نقصان کیا ہے، تو تمہیں کھیل تماشے میں وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے، بلکہ تم اپنے بچپنے سے نکل کر اب بالغ ہو جاؤ، سمجھدار ہو جاؤ۔ اور سمجھداری یہ ہے کہ دنیاوی لالچ، طمع، حرص اور ہوس میں اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کو فراموش نہ کرو، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو نہ بھلاؤ، اپنے مرنے اور قبر میں گل سڑ جانے کو نہ بھلاؤ، اللہ کی بارگاہ میں ذرے ذرے کا حساب دینا ہے، اس حساب اور پیشی کو نہ بھلاؤ۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ ارشاد باری تعالی ہے، جس نے ذرہ بھر بھی نیکی کی ہوگی وہ قیامت کے دن اپنی اس نیکی کو ضرور دیکھے گا، اس کی نیکی کو
ضائع نہیں ہونے دیا جائے گا۔ اس نے ذرہ بھر بھی نیکی کی، مثقال ذرہ، ایک ذرہ بھر بھی، رائی کے دانے کے برابر بھی، رائی کے دانے کے برابر حدیث میں مثال آئی ہے، سمجھانے کے لیے ہے کہ چھوٹے سے چھوٹا ذرہ تصور کر لو، اگر تم نے اس قدر بھی نیکی کی ہوگی تو وہ ضائع نہیں ہوگی۔ یرہ، ہر انسان اپنی اس نیکی کو ضرور پائے گا، اس کا اجر دیکھے گا، اس کا ثواب اور اس کا صلہ اس کو ضرور ملے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور جس نے ذرہ بھر کوئی گناہ کا کام کیا ہو، ظلم کا کام کیا ہو، زیادتی کا کام کیا ہو، کسی کی حق تلفی کی ہو، اللہ کی یا اللہ کے رسول کی یا اللہ کے بندوں کی، وہ اپنے اس ذرہ بھر شر کو، گناہ کو، ظلم کو، زیادتی کو قیامت کے دن ضرور دیکھے گا، یعنی اس کا بدلہ بھی اسے خوب ملے گا۔ جس طرح نیکی ضائع نہیں کی جائے گی، اسی طرح گناہ کا کام بھی فراموش نہیں کیا جائے گا۔ اللہ رب العزت ذرے ذرے پر نگہبان ہے، اس سے کوئی چیز ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو، جان لو کہ وہ دنیا کی زندگی جو دنیا کے لیے گزاری گئی وہ تو کھیل تماشا ہے، وزینت، اور محض آرائش کا سامان ہے۔ اگر میں نے اچھے کپڑے اس لیے پہنے جمعۃ المبارک کے دن کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ عید کا دن ہے، جمعہ کا دن میری امت کے لیے عید کا دن ہے، اگر جمعہ کے دن میں نے اچھے صاف ستھرے کپڑے پہنے حضور کی سنت کی ادائیگی کی نیت سے، اور عید کے دن میں اظہار خوشی اور مسرت کے لیے، تو یقیناً یہ کار ثواب ہے۔ یہ ہے تو محض دنیا کی ایک چیز، لیکن یہ دنیا کے لیے نہیں ہوئی بلکہ آخرت کے لیے ہو گئی۔ اور اگر میں نے اچھے کپڑے اس لیے پہنے کہ تاکہ دوسروں کے سامنے اترا سکوں، دوسرے پر اپنی برتری جتا سکوں، دوسرے کو نیچا دکھا سکوں، جمعہ کا دن ہو یا عید کا دن ہو یا ہماری گھریلو تقریبات ہوں، نجی تقریبات ہوں، شادی کی تقریب ہو، ولیمے کی تقریب ہو، عقیقے کی تقریب ہو، کوئی فنکشن ہو، اگر اچھے کپڑے اس لیے پہنے ہیں تاکہ دوسروں پر برتری جتائی جا سکے، دوسرے کی خوشی میں شریک ہونے کی نیت نہیں ہے، اس کی خوشی کو دوبالا کرنے کی نیت نہیں ہے، بلکہ نیت یہ ہے کہ دوسرے پر برتری اور فوقیت جتائی جائے، تو پھر یہ ہے تو دنیا کی چیز اور ہے بھی دنیا کے لیے۔ اعلموا انما الحیات الدنیا، بلا شبہ دنیا کی زندگی جو دنیا کے لیے ہو وہ تو کھیل تماشا ہے جو بچوں کا کام ہے، وزینتوں، اور محض آرائش ہے، ایک دوسرے کے سامنے زیبائش و آرائش ہے، وتفاخر بینکم، اور ایک دوسرے پر اترانا ہے، وتفاخر بینکم، ایک دوسرے پر اترانا ہے، ایک دوسرے کو نیچا دکھانا ہے، وتکاثر فی الاموال والاولاد، اور اپنے مال کی کثرت پر ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوشش کرنا ہے۔ محترم معزز سامعین کرام، مثال کو سمجھیے، اگر ایک شخص صبح سے لے کر شام تک حلال کماتا ہے، حلال روزگار ہے، کہتا ہے کہ حلال روزی کماؤں، نیت یہ ہے کہ تاکہ میں دوسروں پر مال و دولت میں سبقت لے جاؤں، اپنے رشتہ داروں، اپنے کزنز کے مقابلے میں میرے پاس مال زیادہ ہو، گھریلو سہولیات میرے پاس زیادہ ہوں، میرے پاس اچھا گھر ہونا چاہیے، بہتر سے بہتر گھر کے اندر سہولیات ہونی چاہیے۔ مقصد یہ نہیں کہ ضروریات زندگی پوری ہوں، مقصد یہ ہے کہ دوسروں پر فوقیت جتائی جائے۔ رشتہ دار جب گھر میں آئیں تو میں سینہ تان کر بات کر سکوں اور اپنا آپ دوسروں پر ظاہر کر سکوں کہ میں بھی کچھ چیز ہوں۔ اگر یہ نیتیں ہوں، حدیث پاک کے لفظ یہ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے حلال روزگار کمایا، نیت یہ تھی کہ دوسروں پر سبقت لے جائے، دوسروں پر فوقیت جتائے، دوسروں کو جلا سکے، دوسروں پر اترا سکے، دوسروں کو نیچا دکھا سکے، اگر یہ نیتیں ہوں، اگرچہ حلال کمایا، ارشاد ہوتا ہے کہ
لقی اللہ وہو علیہ غضبان، لقی اللہ وہو علیہ غضبان، وہ قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں اس حال میں آئے گا کہ اللہ اس سے ناراض ہوں گے، حالانکہ کمائے تو حلال تھا، حلال کمانا اچھی بات ہے، مگر اس نیت نے اس حلال کمانے کی برکت کو ضائع کر دیا۔ وہو علیہ غضبان، اللہ اس پر ناراض ہوں گے، اور جس پر اللہ ناراض ہوں وہ ہلاک ہو گیا، جس پر اللہ ناراض ہوں وہ تو ہلاک اور برباد ہو گیا۔ اس کے برعکس ارشاد فرمایا جس نے حلال کمایا، حلال روزگار کمایا، مگر اس کی اچھی نیتیں یہ تھیں کہ دوسروں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلا سکے، اپنی سفید پوشی اس کی برقرار رہے، کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلا سکے، اپنے بیوی بچوں کے خرچ اخراجات پورے کر سکے، اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کر سکے، رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی ہو، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے دیگر کمزور لوگوں کا سہارا بن سکے، جس کی نیتیں یہ ہوں۔ ارشاد فرمایا لقی اللہ، وہ اللہ سے اس حال میں ملے گا، اللہ کی بارگاہ میں اس حال میں آئے گا کہ وجہہ کالقمر لیلۃ البدر، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ اس کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح روشن ہوگا۔ محترم معزز سامعین کرام، وہ دنیا کی زندگی دنیا کی نہیں ہے جو اللہ کی رضا کے لیے گزاری گئی ہو، وہ تو آخرت کی زندگی ہے۔ وہ دنیا کی زندگی، وہ رزق حلال کمانے والا ان اچھی نیتوں کے ساتھ، وہ کاروبار کرنے والا، تجارت کرنے والا، خواہ اس کی کوئی بھی روزگار ہو۔ بعض دفعہ ہم دیکھتے ہیں مختلف دوست و احباب کو کہ دنیا کے روزگار میں ان کے کپڑے سارے میلے کچیلے ہو جاتے ہیں، کاروبار مختلف ہیں۔ کوئی موٹر سائیکل کا میکینک ہے، آپ دیکھیے کہ اس کے کپڑے سارے کے سارے میلے کچیلے ہیں، لیکن کیا خبر کہ وہی شخص اللہ کے ہاں بہت اونچے درجے پر فائز ہو، حالانکہ وہ مسجد کا امام بھی نہیں، نہ کہیں مؤذن ہے، نہ وہ کہیں مدرسہ پڑھاتا ہے، مگر اس کے رزق حلال کی جستجو نے اور ان اچھی نیتوں نے اسے اللہ کے بہت قریب کر دیا ہو۔ اور بظاہر ہم دیکھ کر یہ سمجھتے ہوں گے کہ کوئی عام ہی شخص ہو، حالانکہ وہ اللہ کے ہاں بہت بزرگ و برتر ہو۔ اچھی نیت دنیا کی زندگی کو بھی آخرت کی زندگی بنا دیتی ہے، اور نیت اگر خراب ہو، بد نیتی، تو وہ دنیا کی زندگی محض دنیا کے لیے ہے، وہ لہو و لعب ہے، وہ کھیل تماشا ہے، وہ باہم فخر و مباحات ہے، ایک دوسرے پر اترانا ہے، مال کی وجہ سے، اولاد کی وجہ سے۔ ابو لہب نے کہا تھا میرے تو 10 بیٹے ہیں، سارے کے سارے جوان گبرو ہیں، میرے بیٹے تو میری طاقت ہیں، اور ان کو دیکھو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کیا کہ ان کو دیکھو، ان کا تو ایک ہی بیٹا تھا قاسم، وہ بھی اس دنیا سے رخصت ہو گیا، یہ تو ابتر ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس نے کہا کہ یہ تو ابتر ہیں۔ ابتر کا مطلب ہوتا ہے کہ جس کی نسل منقطع ہو جائے، نسب نہ رہے اس کا۔ تو کہنے لگا ان کا تو کوئی بیٹا ہے ہی نہیں، یہ تو ابتر ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یہ تو ان کی نسل منقطع ہو گئی ہے، ان کا نہ نسب چلے گا نہ نسل چلے گی، ان کی آگے اولاد نہیں چلے گی، میرے تو 10 بیٹے ہیں۔ اللہ رب العزت کو جلال آیا، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا پیارے حبیب یہ کون ہوتا ہے جو آپ کو ابتر کہتا ہے؟ اس گستاخ کہ 10 کے 10 بیٹوں میں سے کوئی بھی نہیں رہے گا۔ اور اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کے لیے نسل مبارک اور نسب مبارک کا ایسا سلسلہ رکھیں گے جو ساری دنیا سے آپ کو جدا اور ممتاز کر دے گا، اور ہم جو چاہیں، ہم نظام بدلنا چاہیں ہم نظام بدل دیں، ہم سورج کو چاہیں تو وہ چاند کر دیں، اور چاند کو چاہیں تو سورج کر دیں۔ اے پیارے حبیب، دنیا کے سارے انسانوں کی نسل، ان کی اولاد، ان کی ذریت ان کے بیٹوں سے چلے گی، مگر اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ تنہا ہیں، ممتاز ہیں، جدا ہیں، آپ کی ذریت اور نسل مبارک، آپ کی دختر مبارک، آپ کی لخت جگر سیدہ فاطمہ الزہرا سے چلے گا۔ دوسروں کی ذریت اور نسل ان کے بیٹوں سے چلے،
لیکن اے پیارے حبیب، آپ ہر معاملے میں آپ کی شان جدا ہے، ہر معاملے میں آپ کی شان بالکل جدا ہے. آپ کی ذریت بھی آپ کی بیٹی سے چلے گی. ہے کوئی بات کرنے والا تو بات کرے. خالق کائنات نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ اصول وضع فرما دیا اور یہ آپ کی شان اختصاص ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے خصائص ہیں جو آپ کی خصوصیتیں ہیں. ان خصائص میں سے ایک خصوصیت یہ ہے کہ ہر انسان کی ذریت، اس کی نسل بیٹے سے چلتی ہے. اصول یہی ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت یہ ہے کہ آپ کی ذریت، آپ کی نسل مبارک سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا سے چلی ہے اور قیامت تک چلے گی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی بار بار وضاحت فرمائی کہ لوگوں کی ذریتیں ان کے بیٹوں سے چلتی ہیں سوائے میرے، کہ میری ذریت، میری نسل مبارک میری بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا سے چلے گی. لہذا امام حسن و امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل مبارک کے امین ہیں. اعلموا انما الحیات الدنیا لعب و لہو، جان لو کہ دنیا کی زندگی جو دنیا کے لیے ہو وہ کھیل تماشا ہے، وہ زیبائش و آرائش ہے، وہ ایک دوسرے پر اطرانہ ہے، مال اور اولاد کی کثرت کی وجہ سے ایک دوسرے پر سبقت اور فوقیت حاصل کرنا ہے، اس کے سوا کچھ نہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ دنیا کی زندگی آخرت کے لیے کھیتی سمجھ کر گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک، صالح، متقی اور پرہیزگار بنائے. الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم اختم لنا بالخير. وصلى الله تعالى على حبيبه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.